یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، بے شک اللہ کی ذات پاک نہیں شرماتی ایسی مثال دینے سے، خواہ وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کوئی کم تر ہو۔ جس وقت اللہ کی ذات پاک نے مثالیں دین کافروں کے بارے میں، ایک تو مثال گزر چکی ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ آگ جلائی اور اس کے آس پاس سب روشن ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کی ذات پاک ان کی آنکھوں کی بصارت کو لے گئی۔ تو یہ مثال اللہ کی ذات پاک نے، اور ایک فرمائی کہ جب بجلی رعد و برق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، تو جب بجلی کڑکتی ہے تو اپنے کانوں میں ایسی طرح انگلیاں دے دیتے ہیں اور موت کا ڈر ہے۔ اللہ کی ذات پاک نے ان منافقوں کے بارے میں جب اور کافروں کے بارے میں یہ جب مثالیں دی تو کافر کہنے لگے کہ اللہ کی ذات پاک کو ایسی مثالیں نہیں دینی چاہیے جو اتنی حقیر ہوں۔ ایک اللہ کی ذات پاک نے یہ مثال دی، وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ اگر مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں جن بتوں کو یہ خدا مانتے ہیں، اللہ کی ذات پاک نے فرمایا اگر مکھی ان کے اوپر آ کے بیٹھ بھی جائے تو یہ مکھی کو بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ جن کو خدا کہتے ہیں، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ اور اللہ کی ذات پاک نے ان کی یہ مثالیں دی تو کفار کو یہ مثالیں اچھی نہ لگی، تو کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک یہ کیا مثالیں دے رہی ہے؟ تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ میں بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یستحیی، اللہ فرماتا میں نہیں شرماتا ایسی مثالیں بیان کرنے سے، یہ سچی مثالیں ہیں۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، اگر تو یہ تو ایک مچھر کی مثال دے رہا ہوں فرمایا اس سے بھی کم تر مثال ہو تو میں وہ بھی مثال دے دوں ان کافروں کے بارے میں۔ اور اللہ کی ذات پاک نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے کے آئے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ مثال حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اللہ نے بے شک جو ایمان والے وہ جانتے ہیں یہ مثال جو ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ تو کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس سے حقیر مثال سے اللہ کی ذات کیا چاہتی ہے؟ تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت لوگ ہیں وہ ہیں جو قرآن کو پڑھ کر ان کی مثالوں کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں، اور وہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وما يضل به الا الفاسقین، اور صرف اللہ کی ذات نے فرمایا یہ مثالیں صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتی ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی ذات پاک نے یہ مثالیں دی اور فرمایا کہ اللہ کی ذات پاک یعنی کہ حیا نہیں کرتی، اللہ کی ذات پاک ان کا حیا نہیں کرتی، یہ جو کافر ہے ان کا، اور جو حیا والے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو بندہ اور بندی اسلام میں بوڑھے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔ جو بوڑھا ہو جاتا ہے اسلام میں، پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بوڑھا شخص صحیح عمل کرتا ہو اور پابندی سے سنت پر عمل کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ کوئی سوال کرے اور اللہ کی ذات پاک اس کے سوال کو پورا نہ کرے۔ جو بوڑھا ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے، اور اللہ کی ذات پاک نے فرمایا میں اس کے سوال کا جواب بھی دیتی ہوں اور ان کے سوال جو چاہتے ہیں میں ان کو پورا بھی کرتی ہوں۔ اور اللہ کی ذات پاک نے اتنا حیا فرمایا بوڑھے کا، حدیث پاک میں آتا ہے
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے مروی ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کسی حاجت کا سوال کرے اور اللہ کی ذات پاک اس کی کسی حاجت کو پورا نہ کرے، جب کوئی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، امام ابو داؤد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے شک تمہارا رب حیادار کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اس کے ہاتھ خالی نہیں لٹاتا، جو مانگتا ہے رب اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بوڑھا ہو کے فوت ہو جائے تو قبر میں جب پہنچ جائے گا اور جو منکر نکیرین سوال کریں گے ان کے سوالوں میں بھی نرمی کی جائے گی، بوڑھے کے حساب میں نرمی کی جائے گی۔ جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے گا، اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پاک اتنا حیا کرتی ہے سفید بالوں کا۔ آج ہم کیوں حیا کرتے ہیں؟ جو اب بڑا ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے، اس کا حیا کیوں کرتے ہیں؟ اگر اللہ کی ذات پاک سفید بالوں کا اتنا حیا کرتی ہے تو کیا ہمیں ان بڑوں کا حیا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات اتنا حیا کر رہی ہے تو اللہ کی ذات پاک نے فرما دیا کہ میں حیا تو کرتی ہوں اللہ کی ذات ان لوگوں کی ہے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان میں بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو جو ایمان نہیں لے کے آئے، اللہ کی ذات پر فرمایا ان اللہ لا یستحیی، میں ان کے بارے میں مثالیں دینے سے حیا نہیں کرتا، فرمایا میں نہیں شرماتا۔ اللہ کی ذات پر نے فرمایا میں نہیں شرماتا، جو اگر مچھر سے بھی حقیر مثال ہوگی ان کافروں کے بارے میں تو میں وہ بھی دوں گا مثال، اور یہ بتاؤں گا تم حقیر ہو اور عظمت والے اور شان والے صرف ایمان والے ہیں۔ قیامت کے دن بھی یہ جو کفار ہوں گے نا، جب جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا تو جب دوڑ کے باہر نکلیں گے تو سامنے لوگ ایمان والے جنت میں اپنے محلوں میں بیٹھے ٹہل رہے ہوں گے اور طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے نا، اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ ایمان والوں کی عزت کیا ہے اور بے ایمانوں کا مقام اور ٹھکانہ کیا ہے۔ تو دعا کیا کرو اللہ کی ذات پاک ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان اور اللہ کی ذات پاک کی محبت میں یہ سانسیں گزرنے کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا